إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا واضح اعلان فرما دیا ہے کہ دین اسلام اللہ کی شریعت، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ، اللہ کا پسندیدہ مذہب وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ہو چکا ہے۔ الیوم کا لفظ سورۃ المائدہ میں اس عظیم الشان آیت کے آغاز میں آیا ہے، اور عربی زبان میں الیوم کا لفظ ہوتا ہے ماضی میں کسی چیز کے جاری ہونے کا، اختتام ہونے کا اعلان، کہ جو چیز برسوں سے جاری تھی وہ آج کے دن پوری ہو رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا نوح، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، سیدنا داؤد و سلیمان، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، غرض تمام انبیاء کرام کے عہد میں اللہ تبارک و تعالی جو شریعت نازل فرما رہے تھے، اس آیت کے نزول سے پہلے اس بات کا اعلان تھا کہ ابھی اس کی تکمیل نہیں ہوئی، ابھی اس میں کسی نئے ایڈیشن کی ضرورت ہے، کسی حکم کے تنسیخ کی ضرورت ہے، کسی حکم کو اٹھا کر اس کی جگہ دوسرے حکم کے لانے کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، آپ سے پہلے آنے والی کئی شریعتیں اور کئی احکامات الہیہ کو بدل دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آئے، کئی احکامات الہیہ کو بدل کر بنی اسرائیل کے لیے آسانیاں پیدا کر دی گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی پہلے احکامات جو داؤد علیہ السلام پہ زبور کی شکل میں تھے، یا موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی شکل میں تھے، انجیل میں انہی اللہ کے احکامات کو بدل دیا گیا۔ لیکن ایک یہودی نے حیرت زدہ ہو کر سیدنا عمر سے کہا تھا کہ تم قرآن میں ایک آیت پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہمارے مذہب میں ہوتی، وہ آیت ہماری تورات میں ہوتی، تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا۔ اور وہ آیت یہی آیت ہے
کہ اللہ نے اعلان کر دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن اللہ اعلان کرتا ہے اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت اسلام کو تم پہ پورا کر دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جواب بھی دیا تھا کہ یہودی، مجھے معلوم ہے یہ آیت کہاں پہ نازل ہوئی تھی، حجۃ الوداع کے میدان میں، جب اللہ کے نبی نے 1,40,000 سے زائد اصحاب کرام کو گواہ بنا کر اعلان کیا تھا الا هل قد بلغت، الا هل قد بلغت، الا هل قد بلغت، اے میرے اصحاب کیا تم اس بات کے شاہد ہو کہ میں نے اللہ کا پیغام تم پہ پورا پہنچا دیا ہے؟ تو تمام اصحاب کرام نے بیک زبان ہو کر آگے سے تصدیق کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا نعم یا رسول اللہ قد بلغت وادیت الامانہ، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا بھی دیا ہے، اس کے پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا ہے۔ اور یہ اس چیز کا اعلان تھا کہ آج کے بعد دین اسلام کے اندر کسی نئی بات کی، کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں، کسی نئے طریقے کی ضرورت نہیں، کسی حکم کے تغیر و تبدل کی ضرورت نہیں، کسی ناسخ و منسوخ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دین اسلام جس سے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، جس سے اللہ کی جنت میں جایا جا سکتا ہے، وہ دین اہل نبی میں مکمل ہو چکا۔ آپ کے بعد کوئی چیز دین نہیں بن سکتی ہے، اس لیے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ دین مکمل ہو چکا، شریعت مکمل ہو چکی، کسی نئے دین کی ضرورت نہ تھی، اس لیے کسی نئے وحی کے سلسلہ کی ضرورت بھی نہ رہی، کسی نئی شریعت کی ضرورت نہ تھی، اس لیے کسی نئے نبی کی ضرورت بھی نہ رہی۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی کے لیے بطور خاص اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اے محمد کریم ہم نے آپ کو نبیوں کا خاتم بنا کے بھیج دیا ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا لا يصلح آخر هذه الامة الا ما صلح به اولها، لوگوں وہ دین جو عہد نبی میں تھا، وہ شریعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ تک پہنچائی، صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا، اپنے رب کی جنتوں کے حقدار ٹھہرے۔ بعد میں آنے والے لوگ بھی اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اسی دین کو لیں گے، اتنے دین کو لیں گے، اتنی ہی شریعت کو لیں گے، جتنا دین، جتنی شریعت ابو بکر صدیق کے عہد میں تھی، جتنی شریعت عمر فاروق کے عہد میں تھی، جتنی شریعت ذی النورین کے عہد میں تھی، جتنا دین اسلام حیدر کرار کے عہد میں تھا، صحابہ کے عہد میں تھا، فرمایا جس سے پہلے لوگ جس دین پہ عمل کر کے اللہ کو رضا کو پہنچے، بعد میں آنے والوں نے بھی اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اسی دین پہ عمل کریں گے۔ آج جو موضوع زیر بحث ہے، اور یہ ایسے زیر بحث نہ ہوتا، کوئی اعتراض نہ ہوتا کہ جو لوگ اس بدعت کو رواج دے رہے ہیں، اس بدعت کی ترویج کے لیے اپنا دن رات ایک کر رہے ہیں،
ان کے پاس کوئی ایک بدعت ہوتی تو ہم بحث کرتے، ان کی تو صبح ان کی تو شام ایک نئی بدعت کی اشاعت اور ترویج میں ہوتی ہے، کہ اسی لیے تو عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا لوگوں ہر سال ایک نئی بدعت رواج پکڑے گی، اور جب کوئی نئی بدعت رواج پکڑے گی ایک سنت ختم ہو جائے گی، نبی کا طریقہ مٹتا جائے گا اور بدعتیوں کا طریقہ رواج پکڑتا جائے گا۔ لیکن میلاد کا موضوع اس لیے بھی اہم ہے عام مسلمان حضرات کے لیے کہ اس کی بنیاد محبت رسول کے اوپر رکھی گئی ہے، اور اب تو اس کو اساس بنا دیا ہے اور ایک حد فاصل قائم کر دی گئی ہے۔ لوگوں نے اپنے بینروں پہ یہ اشعار لکھ دیے، لوگوں نے اپنے گھر کے باہر یہ اشعار لٹکا دیے کہ سوائے ابلیس کے ہر شخص جو خوشی منا رہا ہے، عید منا رہا ہے، اس طرح کے اشعار لکھ کر لوگوں کے اندر یہ بات ثابت کر دی کہ جو یہ ان کے نزدیک مروجہ عید میلاد النبی منائے گا وہ نبی کا محب ہوگا، نبی سے پیار کرنے والا ہوگا، نبی کا عاشق ہوگا۔ جو ان کے طریقے کے مطابق عید میلاد النبی نہیں منائے گا، نعوذ باللہ وہ لاکھ کلمہ پڑھتا رہے، لاکھ اسلام کے احکامات پہ عمل کرتا رہے، ان کے نزدیک اس کا اسلام نہیں، اس کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت نہیں۔ آئیے ذرا جائزہ لیتے ہیں اس بدعت کا۔ یہ وہ چیز ہے ہمارے نزدیک جو بہت بڑی بدعت، اور بدعت کیا ہوتی ہے؟ علامہ ابن رجب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جامع العلوم والحکم میں بدعت کی تعریف کرتے ہیں، والمراد بالبدعۃ ما احدث مما اصل له مما لا اصل له فی الشریعۃ يدل علیہ۔ یہ بدعت کی آپ تعریف اچھی طرح یاد کر لیں۔ لوگ کہتے ہیں بدعت کیا ہوتی ہے؟ بدعت یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص دین کے اندر دین سمجھ کر اس کام کو کرے، ثواب کی نیت سے وہ کام کرے، لا اصل له فی الشریعۃ يدل علیہ، جس کے بارے میں اس کام کے کرنے کا حکم شریعت کے اندر موجود نہ ہو، کوئی اثر موجود نہ ہو۔ ایک امام شاطبی رحمت اللہ علیہ نے ایک دوسری تعریف کی ہے، فرمایا فَكُلُّ مَنْ أَحْدَثَ شَيْئًا وَنَسَبَهُ إِلَى الدِّينِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ مِّنَ الدِّينِ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَهُوَ ضَلَالَةٌ وَالدِّينُ بَرِيءٌ مِّنْهُ۔ کوئی بھی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ یہ اتھارٹی اللہ کے نبی کی ہے کہ وہ بتائیں کہ یہ دین ہے، وہ دین نہیں، یہ بات شریعت کا حصہ ہے، یہ شریعت کا حصہ نہیں، اس سے ثواب ہوتا ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے، یہ بات صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اختیار دیا گیا۔ امام شاطبی فرماتے ہیں کوئی بھی شخص جتنا مرضی اچھا کام لے کر کیوں نہیں آ گیا اور اس نے اس کام کی نسبت دین محمد کی طرف کر دی، اور دین محمد میں اس کی کوئی اصل موجود نہ ہو، وہ کام دیکھنے میں کتنا اچھا کیوں نہ ہو، فرمایا فَهُوَ ضَلَالَةٌ وَالدِّينُ بَرِيءٌ مِّنْهُ، وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور اللہ کے نبی کا دین اس سے بری ہے، دین اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بطور خاص کہ کہیں لوگ دین سمجھ کر دین کے اندر نئی باتیں داخل نہ کر دیں، بدعات کو رواج نہ دینا شروع کر دیں، اپنے ہر خطبہ میں اس بات سے ڈرایا کرتے۔ آپ جب بھی جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں یا مکمل خطبہ یہاں سے سنتے ہیں، آپ کو معلوم ہوتا ہوگا کہ ایک لفظ اس میں آتا ہے ایاکم ومحدثات الامور، لوگوں دین کے اندر نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا۔ حضرت عرباض بن ساریہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی نے ہمیں ایسا آواز کیا، وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون،
کہ رحمت عالم نے خطیب آدم پیغمبر نے ایک دن ایسا پرسر واز کیا کہ ہمارے دل نرم پڑ گئے، پگھل گئے، ہماری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ کأنہا موعظۃ مودع، اے اللہ کے نبی ایسے محسوس ہوتا ہے آج آپ کی تقریر سے، آپ کی باتوں سے ایسے محسوس ہوتا ہے آپ ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں، آپ ہمیں الوداع کہے جا رہے ہیں، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ اوصنا یا رسول اللہ کے نبی اور وصیت کیجئے۔ فرمایا نعم اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل فی السر والعلانیہ، میں تمہیں اللہ کے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور اسی حدیث میں آگے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، لوگوں جو میرے بعد زندہ رہے گا بڑے اختلاف آئیں گے دین اسلام میں، اور اس وقت تم نے کرنا کیا ہے؟ اِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، بدعات سے بچنا، دین سمجھ کر کیے جانے والے نئے کاموں سے بچنا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، فرمایا اگر تم نے اس وقت نجات حاصل کرنا ہے، کامیابی لینی ہے، تو میری سنت کو لازمی پکڑنا، سنت خلفاء راشدین، جو میرے بعد خلفاء آئیں گے، ہدایت پہ آئیں گے، ان خلفاء راشدین کی سنت طریقے کو لازم پکڑو۔ اب آئیے اس کام کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہمارے دوست، ہمارے احباب، میں سب کی نیت پہ شبہ نہیں کرتا، نیت ان کی ٹھیک ہے، جو اپنے گھروں میں چراغاں کیے ہوئے ہیں، اپنے کھڑکیوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کی شبیہ لگائے ہوئے ہیں، اور اپنے گھروں کو رنگ برنگے کمکموں سے سجائے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان جاہل لوگوں کو یہی بتایا گیا ہے کہ یہی علامت محبت کی، یہ اللہ کے رسول کے قرب کا ذریعہ ہے، اس سے نجات ملے گی۔ لیکن آئیے پہلے آج کے موضوع کے اعتبار سے اس کی شرعی حیثیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا اعتراض جو اس مروجہ عید میلاد النبی پر ہم اہل السنہ والجماعہ کی طرف سے کیا جاتا ہے، میں اعتراض کرتا ہوں، میں اس بات کا دعویٰ دار کرتا ہوں، اور ان کے بڑے بڑے علماء سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ان کے واعظین سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ان کے مقررین سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس عید میلاد کو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت قرار دے رہے ہو، مجھے اتنا بتاؤ 1400 سال بعد آنے والا کوئی انسان جتنا مرضی فقیہ کیوں نہیں، جتنا مرضی عالم کیوں نہیں، اس کو اللہ کے نبی سے زیادہ محبت ہے، یا وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے عہد میں تھے، صحابہ کرام کو زیادہ محبت تھی، اللہ کے نبی کے اوپر جان نثار کرنے والوں کو زیادہ محبت تھی؟ کس کو زیادہ محبت تھی؟ اللہ کے نبی کے صحابہ کرام جو آپ کو کسی مجلس میں دیکھتے نا تو پریشان ہو جایا کرتے تھے، محبت رسول صحابہ کے دل میں کتنی تھی۔ اگر یہ چیز علامت ہے محبت کی تو یہ لم يفعله النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا امر به ولا فعله صحابته ولا احد من التابعین ولا تابعیہم ولا فعله احد من اہل الاسلام خلال القرون المفضلۃ الاولى۔ یہ ایسا کام ہے بدعت کا، بدعتیں تو بڑی بڑی شروع ہو گئی تھی، صحابہ کے عہد میں بھی بعض بدعتیں شروع ہو چکے تھی، صحابہ اس پہ نکیر کیا کرتے تھے، لیکن یہ بدعت میلاد کے حوالے سے کسی قسم کی خوشی اور مسرت کے اظہار کی، اس بدعت کا رواج نہ اللہ کے نبی نے اس چیز کا حکم دیا، نہ کبھی اللہ کے نبی نے اس کام کو خود کیا، نہ آپ کے بعد صحابہ کرام نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، نہ آپ سے پہلے ان تمام اس زمانے کے لوگوں نے جسے قرون اولا کہا جاتا ہے، جسے خیر القرون کہا جاتا ہے، ان تمام صدیوں کے اندر اس بدعت کا رواج تک موجود نہیں تھا۔
اگر کوئی شخص آج یہ کام دین سمجھ کے کرے تو بات کو ذرا غور سے سننا، میں اس پہ قرآن کی دلیل دوں گا۔ یہ کام میرا دعویٰ ہے کہ میری دلیل ہے کہ یہ کام اللہ کے نبی نے، صحابہ کرام نے نہیں کیا، مومنوں نے نہیں کیا، اور آج اگر کوئی کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا سورۃ النساء میں کہ جو آدمی بھی رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے، رسول کے اوپر ایمان لانے والے صحابہ کرام مومنین کا طرز عمل اس سے ہٹ کر کوئی کام کرتا ہے، غیر سبیل المومنین ابو بکر کا طریقہ چھوڑتا ہے، غیر سبیل المومنین عمر فاروق کا طریقہ چھوڑتا ہے، غیر سبیل المومنین عثمان ذی النورین کا طریقہ چھوڑتا ہے، غیر سبیل المومنین حیدر کرار کا طریقہ چھوڑتا ہے، بلال کا طریقہ چھوڑتا ہے، طلحہ زبیر کا طریقہ چھوڑتا ہے، عبداللہ و سعد کا طریقہ چھوڑتا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم ایسے بدبخت آدمی کو جو صحابہ کا طریقہ چھوڑ دے، مومنوں کا طریقہ چھوڑ کر کسی اور سمت میں لگ جائے، ہم اس کو جہنم میں اوندے منہ کر کے پھینک دیں گے۔ دوسری بات، دوسری چیز جس وجہ سے یہ عید میلاد النبی کا جشن منانا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لیے خوشی کے دن رکھے گئے ہیں، اس پہ کسی کا اختلاف بھی نہیں، اس کی تاریخ پہ بھی اختلاف نہیں ہے، تاریخ پہ اختلاف نہیں ہے۔ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس کی تاریخ پہ کوئی کسی کو اختلاف تو نہیں، چاند نکلنے پہ اختلاف ہے، نکلا ہے یا نہیں نکلا، لیکن اس چیز پر اتفاق ہے کہ عید الفطر شوال کی پہلی تاریخ کو ہوگی، عید الاضحیٰ ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو ہوگی، اس چیز پر تو کسی کو اختلاف نہیں۔ یہ کیسی عید ہے کہ جو عید تم عید سمجھ کے منا رہے ہو، اس کی ابتدا میں بھی اختلاف ہے، کوئی اس کو 12 ربیع الاول کہتے ہیں، کوئی اس کو 9 ربیع الاول کہتا ہے، کوئی اس کو 10 محرم کہتا ہے، کوئی اس کو 1 ربیع الاول کہتا ہے، کوئی اس کو رمضان کے مہینے میں مانتا ہے۔ جس بات پہ امت کا اتفاق ہی نہیں ہے، اس کو دین کا حصہ کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اور بات کرنے کی یہ ہے کہ یہ ایسی بدعت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، لوگوں ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک بات اس کی جو ابتدا میں جس کو عرض کیا تھا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، دین اسلام شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہو چکی، اب کوئی چیز نہ اس سے نکالی جا سکتی ہے، نہ کوئی چیز اس میں داخل کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص دین اسلام کے اندر ایک تیسری عید کا رواج دیتا ہے، وہ اس بات کا نعوذ باللہ اعلان کر رہا ہے ایک چیز دین کا حصہ تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں ہے، ایک چیز دین کا حصہ تھی، ابو بکر، عمر فاروق اور دوسرے صحابہ کرام نے اس کو عمل میں نہیں لائے ہیں، یہ آدمی تہمت لگا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ بدعتی تہمت لگا رہا ہے صحابہ کرام پر۔ اسی لیے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنتا فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ۔ نعوذ باللہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ بدعتیوں کے بہت بڑے مخالف تھے، امام اہل سنت والجماعہ، اہل سنت کے سب سے بڑے امام، مدینہ کے امام، مسجد نبوی میں ساری عمر درس دینے والے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ من ابتدع فی الاسلام بدعتا،
جو بدعتی بھی دین اسلام میں کوئی ایسا کام شروع کرے جس کا دین کے اندر کوئی رواج نہیں، دین میں اس کی کوئی اصل نہیں، وہ شخص یہ گمان کرتا ہے ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم قد خان الرسالہ، نعوذ باللہ، وہ اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تو اعلان کیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے تو اعلان کر دیا کہ آج دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں صحابہ کرام کو بتا دیا تھا دین اسلام مکمل ہو گیا ہے۔ بعد میں ایک بدعتی اٹھ کے کہتا ہے یہ چیز بھی دین تھی، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی۔ اور امام مالک فرمایا کرتے تھے، کیا پیارا ارشاد تھا، اس بات کو بنیاد بنا لیں۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا۔ جس دن میرے نبی اس دنیا سے گئے تھے، اس دن جو چیز دین نہیں تھی آج وہ دین بن نہیں سکتی ہے۔ جس دن اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، ام ایمن اسی غم سے تو روتی تھی۔ صحابہ کرام حوصلہ دینے کے لیے آئے، آج آپ نے سنا ہوگا وفات رسول میں بھی غم تھا وفات کا، اور اللہ کے نبی کی جدائی کا غم تو اپنی جگہ پہ تھا۔ ان کی محبوب ہستی ان سے چھٹی تھی، ان کی جدائی کا غم تھا، لیکن ام ایمن کہتی تھی میں اللہ کے نبی کی جدائی پہ تو روتی ہی ہوں، لیکن اس بات پہ بھی روتی ہوں کہ جبریل آج کے بعد کس پہ آیا کرے گا۔ دین مکمل ہو چکا ہے اور جبریل کی اب ضرورت بھی باقی نہیں رہی ہے، اس لیے یہ چیز دین کا حصہ نہیں۔ ایک اور بڑی بات جو اس بات کو دین اسلام سے جدا کر دیتی ہے وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ایک بات کا اعلان کر دیا ہے کہ شریعت سازی اختیار ہے اللہ کا، کہ کوئی چیز دین کا حصہ ہے یا دین کا حصہ نہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح، فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو مقرر کیا ہے۔ عبادت کیا ہے یہ اللہ نے بتایا ہے، کوئی چیز حلال ہے یہ اللہ نے بتایا ہے، کوئی چیز حرام ہے یہ کس نے بتایا، یہ اختیار یہ اتھارٹی کس کی ہے؟ حلال کسی چیز کو کرنا اللہ کا اختیار ہے، حرام کہنا کسی چیز کو اللہ کا اختیار ہے۔ فرمایا ایک شخص بدعت کو رواج دے کر یہ کہتا ہے کہ یہ چیز بھی دین تھا، گویا وہ نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگا رہا ہے بلکہ وہ اللہ کے حق پہ بھی ڈاکہ مار رہا ہے۔ اللہ نے وہ اختیار جو اپنے نبی محمد کو بھی نہیں دیا کہ آپ بھی اپنی مرضی سے کسی کو چیز کو دین کا حصہ نہیں بنا سکتے تھے، یہ آدمی بدعتی ایک چیز کو دین کا حصہ بنا کے کہتا ہے یہ کام بھی کرو، اس سے تمہیں فائدہ ہوگا، اس سے تمہیں نیکی ملے گی، اس سے تمہیں ثواب ملے گا۔ یہاں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اللہ کے ساتھ محبت کا ایک کرائٹیریا بیان کیا ہے، ایک طریقہ بتایا ہے کہ کوئی آدمی، ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے، آج بھی ہے، ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ محمد ہمارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیار ہے ان سے، محبت ہے ان سے۔ ایک سکھ شاعر نے کہا تھا، اس نے بھی سیرت کی کتابیں پڑھی ہوں گی، اس نے کہا تھا محبت ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، محمد پہ مسلم کا کوئی اجارہ تو نہیں۔ اسے بھی محبت تھی، اپنے طور پر ایمان نہیں لایا لیکن محبت تھی۔ لیکن اللہ کے نبی سے محبت، اللہ کی محبت کب بنتی ہے؟ اللہ نے اعلان کیا سورہ آل عمران میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کوئی شخص بھی اگر صحیح محبت کرنا چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے،
کوئی شخص بھی حقیقی محبت تک پہنچنا چاہتا ہے اللہ کی تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ ہے اتباع نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا۔ آپ کی اطاعت و فرما برداری کو کوئی چھوڑ کر کہے کہ میں پھر بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے مجھے ایسے جعلی عاشق سے کوئی محبت نہیں۔ آئیے آج میں آپ حضرات کے سامنے، ویسے تو بہت زیادہ دلیلیں ہیں، اس بات کی کم از کم آج 20 دلیلیں لے کر آیا تھا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ مروجہ عید میلاد النبی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ تفصیلی موضوع ہے۔ میں چند ایک اشکالات آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں جو عوام الناس کے اندر بڑے مقبول ہیں، اور ان کے ٹی وی ٹاک شوز بھی میں سن رہا تھا لاسٹ ویک، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ لوگوں کو بیان کر رہے تھے۔ سب سے بڑا ہم نے ان کو کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ بھئی آپ جس چیز کو دین سمجھ کے کر رہے ہو یہ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں دین نہیں تھا، اللہ کے نبی نے میلاد تو نہیں منایا، جیسا کہ ابھی نظم کے انداز میں ابو حذیفہ صاحب بھی بتا رہے تھے کہ اللہ کے نبی کے عہد میں یہ دن آیا نا، ربیع الاول کا مہینہ کئی دفعہ آیا، حضرت ابو بکر کے جب وہ خلیفۃ المسلمین تھے تب بھی یہ عہد آیا، یہ دن آیا، یہ مہینہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ دن آیا، حضرت عثمان کی زندگی میں جب وہ خلیفۃ المسلمین تھے، عالم اسلام کے سب سے بڑے حکمران تھے، کابل سے لے کر مراکش تک، افریقہ تک جن کی حکمرانی تھی، ان کے عہد میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں، بلکہ ائمہ کرام، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام ائمہ کے زمانے تک اس بدعت کا کوئی رواج نہیں تھا۔ تو وہ جواب دینے لگا جی ضروری نہیں کہ جو چیز اچھی ہو وہ اللہ کے نبی سے بھی ثابت ہو، نعوذ باللہ۔ کہنے لگا جی یہ چیز ضروری تو نہیں، کہنے لگا تم سپیکر لگاتے ہو، تم جہازوں میں سفر کرتے ہو، تم ٹرین میں سفر کرتے ہو، یہ ٹرین اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھی، یہ جہاز اللہ کے نبی کے زمانے، یہ اس طرح تو ہم کہتے ہیں کہ بھی سپیکر لگانے سے عام آدمی کو اذان دے تو اسے 10 کروڑ نمازوں کا ثواب ہوگا، سپیکر سے دے تو 20 کروڑ کا ثواب ہوگا، ہم کہتے ہیں یہ تو ایسی بات ہی نہیں ہے، ان کا دین اسلام میں داخل کرنے کا کیا تعلق ہے؟ لیکن آئیے ذرا بات کیجئے ان کی پہلی بڑی دلیل، وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہتے ہیں قرآن میں اعلان ہوا ہے کہ اللہ کی فضل سے، اللہ کہتا ہے کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل سے، وَرَحْمَتِهِ اور اس کی رحمت سے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا پس چاہیے کہ سارے مسلمان میلاد منایا کریں۔ سورہ یونس کی آیت ہے، 11واں سپارہ سورہ یونس کی آیت ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے، یہ 10-12 آیات ایسی ہیں قرآن مجید کی جن سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ثابت ہے۔ یہ شیخ الاسلام جو بنے پھرتے ہیں اور پچھلے دنوں تو پاکستان میں انقلاب میں لانے گئے ہوئے تھے، اور میرا خیال ہے کئی ارب روپے ملے ہیں اور واپس انقلاب آ گیا ہے۔ یہ حضرت صاحب نے ایک کتاب لکھی 900 صفحات پہ مشتمل، 900 صفحے پہ مشتمل ایک کتاب لکھی اور ثابت کیا کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے، اور یہ جتنے بھی حوالے ہیں یہ اب جو آپ کو سنائی دیں گے اسی کتاب سے یہ نکال کر آگے باتیں کرتے ہیں۔ اور اس کتاب میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے حوالے سے جو کتاب ہے طاہر القادری کی، اس کے 2 صفحان، ایک 364 صفحہ غالباً اور ایک 800 صفحہ، اس کے اوپر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ جو چیز اس طرح عقیدت کے ساتھ میلاد النبی منانا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ کہتا اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس طرح کا تہوار منانا اللہ کے نبی کے زمانے میں اس کا رواج ہی نہیں تھا، اور دوسری وجہ اس کے یہ ہے کہ اس دن اللہ کے نبی فوت ہوئے تھے، صحابہ کو غم کی شدت بڑی تھی، جب بھی ربیع الاول آتا تھا غم کی شدت کی وجہ سے عید منانا بھول جایا کرتے تھے۔ اب بتاؤ مجھے کہ صحابہ کرام تو غم کی شدت ہے، اب مجھے پھر کہنے دو کہ تجھے تو غم نہیں ہے اہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی، تمہیں تو غم نہیں ہے۔ اب یہ آیت قل بفضل اللہ و برحمتہ، ایک اس کے ترجمے کے اندر تو نے غلطی کی، اس کے ترجمے کے اندر تو نے بددیانتی کی۔ عربی کا یہ لفظ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے فَلْيَفْرَحُوا، مومنوں کو چاہیے کہ خوش ہو جائیں۔ اب وہ اس کا ترجمہ کرتا ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ ایک چیز خوش ہونا اور خوشی منانے میں فرق ہے بھائی۔ خوش ہونا ہر آدمی کو خوشی ہے کہ دین اسلام آیا ہے، اللہ کے نبی آئے ہیں، اور پھر اس سے وہ کہتا ہے کہ یہاں رحمت ہی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب تیری بات مانوں یا میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مانوں؟ صحابی رسول اور قرآن کے سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں قل بفضل اللہ، فضل اللہ سے مراد الاسلام ہے، ورحمتہ سے مراد القرآن ہے، یعنی اے لوگو اسلام اور قرآن تمہارے پاس آ چکا ہے، تمہیں خوش رہنا چاہیے۔ حضرت ابی بن کعب جو قرآن مجید کے بہت بڑے قاری تھے، انہوں نے بھی فضل اللہ سے مراد اسلام لیا ہے، رحمت سے مراد انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن لیا ہے۔ اب صحابہ کرام تو اس سے مراد یہ لیتے ہیں، مولوی صاحب اس سے مراد میلاد النبی لیتے ہیں۔ میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، تیری کھوپڑی کے اندر یہ بات آ گئی کہ اس کی یہ ترجمہ ہے، یہ تفسیر ہے، یہ آیت نازل کس پہ ہوئی تھی؟ رسول اللہ پہ ہوئی تھی۔ آپ نے صحابہ کرام کو سنائی تھی، صحابہ کرام نے اس کو یاد کیا تھا۔ اگر اس سے مراد میلاد النبی تھا تو مجھے بتاؤ، قرآن مجید میں آتا ہے نا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اس کے جواب میں صحابہ کرام نماز قائم کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اللہ کے نبی ان کو نماز سکھاتے تھے کہ نہیں؟ نماز بھی سکھاتے تھے کہ یہ نماز ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ روزے رکھو، کتب علیکم الصیام، اللہ کے نبی انہیں روزے کی ڈیٹیل بتاتے تھے کہ نہیں؟ روزے کا طریقہ بتاتے تھے کہ نہیں؟ زکوٰۃ کا حکم آیا، اللہ کے نبی نے انہیں تفسیر کر کے بتایا کہ نہیں؟ اگر ان آیات سے مراد معراج منانا ہے تو بتاؤ کس دن اللہ کے نبی نے صفہ کے اسٹوڈنٹ کو سکھایا ہو کہ آؤ آج جھنڈے لے کے باہر مدینہ میں نکلو اور جلوس نکالو، آج چونکہ یہاں مراد آیا ہے، اللہ نے حکم دیا لہذا میرا میلاد مناؤ۔ کہتے ہیں جی سورہ ضحیٰ کی آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی نعمت کا اظہار کرو۔ کہتے ہیں اللہ کی نعمت، اللہ کے نبی سے بڑی نعمت کون سی ہو سکتی ہے؟ لہذا جس دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہم اس دن کو بطور نعمت کے لے کر آتے ہیں۔ اب سنیے، یہ چیز صحابہ کرام ان کے پاس یہ آیت موجود تھی، اور اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ باب العباداتی والدیاناتی والتقرباتی متلقات عن اللہ ورسولی فلیس لأحد ان یجعل شیئا عبادتا او قربتا الا بدلیل شرعی۔ یہ تمام فقہ کی کتابوں میں یہ اصول لکھا ہوا ہے، جہاں بھی آپ اصول فقہ کی کتاب پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ عبادات ہوں یا اللہ کے قریب کرنے والی کوئی چیزیں ہوں یا دین بیان کرنے والی کوئی چیزیں ہوں، یہ ساری چیزیں ہم اللہ اور اس کے رسول سے لیں گے،
کسی دوسرے آدمی کا یہ اختیار نہیں کہ ان یجعل شیئا عبادتا او قربتا، کہ وہ کسی چیز کو اللہ کی عبادت یا اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنائے، الا بدلیل شرعی، جب تک کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا، قرآن مجید میں آتا ہے، یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ جناب آپ آسمان سے ایک بڑا دسترخوان ہمارے سامنے نازل ہو، اس میں کھانا لگا ہوا ہو، وہ ہم کھانا کھائیں، اور جب وہ کھانا کھائیں گے اس دن کو ہم عید بنا لیں گے۔ تو وہ کہنے لگے، یہ مولوی طاہر القادری اور اس کے دوسرے سارے حواری یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر عیسائی اس بات کو عید کا دن بنا سکتے ہیں کہ آسمان سے ان کے اوپر کوئی دسترخوان اترے، تو ہمارے اوپر تو اللہ کے نبی آئے ہیں، وہ تو سب سے بڑی نعمت ہے، ہم ان کے میلاد کی خوشی کیوں نہ منائیں، اس دن کو عید کیوں نہ بنائیں۔ بات کدھر کی ہو رہی ہے؟ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت بھی، وہ میں نے پہلے بھی ایک اصول آپ کو بتایا کہ آیت کی تفسیر اللہ کے نبی سے ہی معتبر ہے، صحابہ کرام نے جو معنی سمجھا وہی معتبر ہے۔ آج کوئی آدمی اگر قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ خود کر کے اس کا خود کوئی معنی متعین نہیں کر سکتا، وگرنہ تو ہندوؤں کا ایک عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اگلا جنم، وہ 7 جنم ان کے عقیدہ ہے کہ کوئی آدمی 7 مختلف صورتوں میں آتا ہے، پہلی انسان کی صورت ہے، پھر اگلے کوئی بندر کی صورت میں آ جائے گا۔ اور ایک ہندو پنڈت نے کہا کہ مسلمانوں، قرآن مجید میں بھی اس آیت ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہمارا ہندوؤں کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ قرآن میں آتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ جس صورت میں بھی اللہ چاہے وہ تجھ کو دوبارہ جوڑ دے گا۔ اب وہ ہندوؤں کا معنی اس کو کیا کہتے ہیں، یہ جو بعد میں جنم لے کر کے یہ عقیدہ ہے ان کا، اب ان کا عقیدہ دلیل اس نے کیا ہم مانیں گے؟ ہم کون سا معنی لیں گے جو ہندو پنڈت نے کیا، یا فی ای صورت ما شاء رکبہ کا معنی عمر فاروق نے لیا، ابو بکر صدیق نے لیا، عبداللہ ابن عباس نے لیا، عبداللہ ابن مسعود نے لیا؟ ہمارے نزدیک بھی وہ معنی معتبر ہے۔ تو اس آیت کی دلیل میں کسی ایک صحابی کا قول بھی ذکر کر دے، کسی تفسیر کے اندر ابن کثیر کے اندر اٹھا دے، قرطبی کے اندر اٹھا دے، تفسیر طبری کے اندر اٹھا دے، جامع البیان کے اندر اٹھا دے، کسی بھی ایک تفسیر کے اندر میرے مکتبہ فکر کی نہیں، اپنے کسی مکتبہ فکر کی کوئی بھی تفسیر اٹھا کر کے لے آ، ان آیات کی تفسیر کے اندر کسی ایک صحابی کا قول نقل کر دے ان آیات کی تفسیر میں کہ اس سے مراد اللہ کے نبی کا میلاد ہے، ہم بھی تیرے ساتھ جلوس میں شامل ہو جائیں گے، لیکن نہیں لا سکتے۔ بلکہ یہاں تو اللہ اکبر، یہ آیت عقیدہ بھی انہوں نے، یہ دلیلیں مسلمانوں کی نہیں لیتے، یہاں بھی انہوں نے دلیل لی تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی، اور اللہ نے کہا تھا عیسیٰ ان کو کہہ دو کہ اگر اس کے بعد بھی نہ مانے تو میں ایسا عذاب دوں گا کہ اس کے بعد اس جیسا عذاب میں نے کبھی کسی دوسرے کو دیا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا، لوگو من تشبہ بقوم فہو منہم، اہل کتاب کی مشابہت نہ کرنا، خالف الیہود والنصارى، یہودی اور عیسائیوں کی مخالفت کرنا، اور جو بھی آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے نبیوں کی شریعت تھی، ان کے اندر یہ رواج موجود تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال ہوا مائدہ کے اترنے کا، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پہ بھی کھانا نہیں اترا، اور مولوی صاحب اس کھانے سے تیرے لیے بھی کھانا نہیں نکل سکتا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میلاد النبی منانے والے احدثها البطالون والاکالون، یہ بدعت ان لوگوں نے رواج کی ہے جو پیٹ کے پجاری ہیں، جو باطل دلیلیں گھڑ کے لاتے ہیں اور اپنے پیٹ کی خاطر دین اسلام کا حلیہ بگاڑتے ہیں۔
اسی طرح کی انہیں ایک دلیل ملی ابو لہب سے، بڑی مشہور دلیل ہے کہ ابو لہب کو خواب میں کسی نے دیکھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ بڑی مار پڑی ہے، بڑے برے حال ہوئے ہیں، لیکن ایک انگلی بچ گئی ہے، اس انگلی سے میں نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا اور اس کی آزادی کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اب یہ دلیل، اس کی دلیل، اس کے بارے میں پہلے 2-3 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی چیز شریعت کا درجہ حاصل کر لے، دین کا درجہ حاصل کر لے، وہ خواب کے اوپر کوئی چیز دین نہیں بن سکتی۔ صرف نبی کا خواب دین بن سکتا ہے، صرف نبی کا خواب دین بن سکتا ہے۔ کسی دوسرے کو خواب میں کوئی بھی چیز دکھائی دی جائے وہ دین نہیں بن سکتا۔ اور پہلی بات یہ بھی یاد رکھیں کہ سویبہ لونڈی کو آزاد اس نے کب کیا تھا، یہ بات غلط ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سویبہ لونڈی کو آزاد اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کے بعد مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تھے اس وقت اس نے آزاد کیا تھا۔ اللہ کے نبی کی ساری زندگی میں اس نے سویبہ کو آزاد نہیں کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے جب نبوت کا اعلان کیا ابو لہب دشمن ہو گیا، دشمن نبی نے سویبہ کو آزاد نہیں کیا تھا۔ اور جب اللہ کے نبی 13 سال بعد مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تب اس نے اس کو آزاد کیا تھا۔ تیرے ایک ایسے آدمی کا خواب مانوں، ایک ایسے آدمی کا خواب، کہتا ہے کہ حضرت عباس کو یہ خواب آیا تھا، اور حضرت عباس کو بھی یہ خواب کب آیا تھا؟ جب وہ حالت اسلام میں نہیں تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ایک کافر آیا خواب میں اس آدمی کو جس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، تو کیا یہ چیز دین بن سکتی ہے؟ اور اگر اس خواب کو مان بھی لیا جائے تو میں اس خواب کی بات مانوں جس میں ابو لہب آ کر کسی کو خواب میں کہے کہ میرا ہاتھ سلامت ہے، میری انگلی سلامت ہے، میں اس سے اپنی پیاس بجھا لیتا ہوں، اس کے خواب کی حقیقت سمجھوں یا رب کے قرآن کو سچا سمجھوں جس نے اعلان کیا تھا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو کیسے میرے نبی محمد کے خلاف باتیں کرتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ سورہ لہب میں کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور انگلیاں سر پہ تو نہیں ہوتی، انگلیاں ہاتھوں میں ہی ہوتی ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے، یہ کیسے پتھر اٹھا کے میرے نبی محمد پہ پھینکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ان کی ایک دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ یہ دن ایسا ہے جب میں پیدا ہوا ہوں، اور بھی چند باتیں بیان فرمائی۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ اور عید ایک دوسرے کے ویسے ہی مخالف ہیں۔ جس دن عید ہو اس دن روزہ ہوتا ہے، اور جس دن روزہ ہو اس دن عید ہو سکتی ہے، یہ تو ویسے ہی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ عید اور روزے کا تعلق کیا ہے؟ روزے ختم ہوں گے تو عید آئے گی۔ اس کا پہلا جواب تو یہی ہے کہ جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوا کرتی، تو عید میلاد النبی کا لفظ ہٹا دے اور اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ بحث کر، ہم پھر تجھے بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تیرے طریقے کے مطابق میلاد نہیں منایا، بلکہ اللہ کے نبی سے ایک دن کے بارے میں سوال نہیں ہوا، اللہ کے نبی سے سوال 2 دنوں کے بارے میں ہوا تھا۔ جب پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ پیر کا روزہ بھی رکھتے ہیں، جمعرات کا بھی رکھتے ہیں، تو آپ ان دنوں کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا یہ 2 دنوں کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں، مجھے اس لیے پسند ہے کہ ان دنوں میں اللہ کے پاس نامہ اعمال پیش ہوتا ہے، اور مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ جب میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں۔
اب جمعرات کو کون سا میلاد؟ اور اگر یہ میلاد اس سے روزے سے تیری میلاد ہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو پھر سوموار کو روزہ رکھ، جمعرات کو بھی رکھ اور اپنی ساری زندگی میں لے آ۔ میلاد کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک اس نے دلیل یہ دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، یہودیوں کو دیکھا 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کس بات کا رکھ رہے ہو؟ تو کہنے لگے جی اس بات کا رکھ رہے ہیں کہ اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، ہم اس خوشی میں رکھ رہے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام فرعون کی تباہی سے بچ گئے اور اس خوشی کے دن کو انہوں نے منانا شروع کر دیا ہے تو پھر ہم کیوں نہ منائیں اللہ کے نبی کے آمد کی خوشی کو؟ دلیل کہاں کی ہوتی ہے، لے کے کہاں آ جاتے ہیں۔ یہ بھی روزے کی دلیل ہے۔ یہاں بھی میرا وہی اعتراض ہے کہ اگر روزہ ہے تو پھر عید کس بات کی؟ رکھنا اگر روزہ ہی ہے تو عید کس بات کی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے وجہ سے 10 محرم کا روزہ نہیں رکھا۔ ایک وجہ بعد میں یہ بنی، لیکن آپ روزہ تو مکہ میں بھی رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ یہ روزہ ایسا تھا 10 محرم کا، ہم جب مکہ میں تھے تب بھی رکھا کرتے تھے، مدینہ میں آئے تو ہم نے مدینہ میں بھی رکھنا شروع کر دیا۔ یہودیوں کو پتا چلا کہ 10 محرم کو مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں تو وہ بڑا خوش ہوئے۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ یہ کیوں خوش ہوئے ہیں تو کہنے لگے جی ہم تو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور آپ بھی رکھتے ہو تو گویا آپ ہمارے پیچھے پیچھے چل رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لَإِنْ عِشْتُ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں زندہ رہا یہودیوں تمہاری مخالفت ضرور کروں گا، اگلے سال میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں۔ اس طرح کے ان کے دلائل ہیں، اس طرح کی ان کی باتیں ہیں جن کا دین اسلام سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ میلاد النبی کے اس مروجہ جشن کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَإِنَّ هَذَا لم يفعله السلف الصالح مع قيام المقتضى له وعدم المانع من فيه لو كان خيرا ولو كان خيرا محضا او راجحا لكان السلف رضي الله عنهم احق به منا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اقتضاء صراط المستقیم میں لکھتے ہیں کہ یہ میلاد النبی کی بدعت ایسی بدعت ہے لم يفعله السلف الصالح، کسی بھی سلف صالح میں سے کسی بھی صحابہ کرام، سلف سے مراد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، کہ ان میں سے کسی نے بھی یہ بات نہیں رکھی، اس دن کو نہیں منایا، میلاد کو نہیں منایا۔ اور امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی خیر ہوتی، لو کان خیرا محضا، اگر اس میں کوئی بھی خیر کی بات ہوتی اور اس سے نیکی اور ثواب کا کوئی بھی تعلق ہوتا تو سلف صالحین ہم سے زیادہ نیکی اور ثواب کے خواہشمند تھے، وہ زیادہ اس دن کو مناتے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاعتصام فی السنہ میں اس بات کو لکھا البدعہ انہا طریقۃ فی الدین مخترعۃ تضاہی الشریعہ، فرمایا وہ بدعات کی الاعتصام فی السنہ میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الاعتصام، بدعت کے خلاف بہت بنیادی اور مضبوط کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے بدعات کی تعریف کی اور کہا کہ بدعت یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر کوئی ایسا کام کیا جائے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تعریف کرتے کرتے آگے کہتے ہیں اور اس سے وَمِنْهَا التزام الکفیات المعینہ مثل اتخاذ یوم ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدا۔ امام شاطبی نے فرمایا کہ کسی مخصوص کفیت اور طریقے کو دین کا نام دیا جائے یہ بھی بدعت ہے، جس طرح کے بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو عید کا نام دے دیا، یہ بھی بدعت ہے۔ امام ابن حاج وہ اپنی کتاب المدخل کے اندر بدعات کی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَمِن جُمْلَةِ مَا أَحْدَثُوا مِنَ الْبِدْعِ
ما اعتقادهم ان ذلك من اکبر العبادات واظہر الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الاول من المولد. فرمایا جو سب سے بڑی بدعتیں ہیں جن کو یہ لوگ دین کا ایک بہت بڑا شعار سمجھ کر کرتے ہیں، حالانکہ وہ بدعت ہے. امام فرماتے ہیں اپنی کتاب المدخل کے اندر کہ یہ ربیع الاول کے مہینے میں منائی جانے والی میلاد کی بدعت اور بڑی بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے. امام فاقہانی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا لا علم لهذا المولد اصلا في کتاب ولا سنت ولا ينقل عمله عن احد من علماء الامہ، کہ یہ ایسا کام ہے جو نہ کتاب اللہ میں ہے، نہ سنت رسول میں ہے، نہ کسی امام سے منقول ہوا ہے، بعد کے لوگوں نے اس کو گھڑ لیا ہے. اور اس کی تاریخ بھی دیکھ لیں، مسلمانوں کے پاس ہسٹری، تاریخ ہی تو محفوظ ترین چیز ہے. اس میں اس میلاد کو منانے والے سب سے پہلے فاطمی تھے. مصر کے اندر ایک دور فاطمیوں کا دور آیا اور یہ لوگ غلام تھے اور بھاگ کر، امام جعفر صادق کا ایک غلام تھا اور بھاگ کر کے چلا گیا مصر میں. وہاں اس نے فوج میں ملازمت اختیار کر لی اور قابلیت کی وجہ سے بڑھتا بڑھتا یہ شخص وہاں حکمران بن گیا اور اس نے اپنی حکومت قائم کر لی اور اپنے آپ کو بھاگا ہوا غلام تھا لیکن اپنے آپ کو اس نے مکمل طور پہ اپنا نسب چینج کر دیا اور کہنے لگا کہ آج کے بعد میرا تعلق حسن اور حسین سے ہے، میں فاطمہ کی اولاد سے ہوں، لہذا مجھے فاطمیین کہا جائے. اس نے ہر مہینے کی ایک ایک نئی بدعت کو رواج دیا اور اپنے دور میں ایک سال کے اندر یہ 30 عیدیں منایا کرتا تھا. 30 عیدیں ایک سال میں یہ منایا کرتا تھا اور 30 عیدیں ان میں یہ میلاد النبی بھی، حضرت حسن کی ولادت، حضرت حسین کی ولادت، حضرت علی کی ولادت، کربلا کے جتنے بھی شہداء ہیں ان کی ولادت، اور اس طرح کا یہ ساری چیزیں اس نے بنا لی. ان کو شکست دی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اور پھر ساری بدعات کو ختم کر دیا. صلاح الدین ایوبی کا بعد ان کا ایک بھانجا شام کا حکمران بنتا ہے، ملک مظفر اربل شہر کا والی بنتا ہے اور عمر بن داہیہ ایک مولوی کے کہنے پہ شام کے اندر یہ 4 ہجری 6 ہجری کے اندر جا کے یہ دوبارہ ان بدعات کو رواج دینا شروع کر دیتا ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں دین کے اندر نئے کاموں سے بچنا. کیوں کہ یہ جو نئے کام ہوتے ہیں، بدعات ہوتی ہیں، یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے اور گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی سنت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.